كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه حمد و ثنا تعریفات تسبیحات تحلیلات تکبیرات تمجیدات اس اللہ رب العزت کی ذات اقدس و استغفار انگن اللہ تعالیٰ درود سلام آقا دو جہان امام القبلتین رحمت للعالمین جس کا نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہاں دی ذات تے ذرات نالوں زیادہ پانی دے قطرات نالوں زیادہ درود و سلام سورۃ الطلاق دے قرآن پاک دے وچوں میں ایک آیات کریمہ دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس میں تم ہدا صحیح معنی اور تشریح بیان کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس تو بعد سارے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما سب کو پتہ ہے کہ وبا پھیلی ہے کہ کرونا وائرس اصل حقیقت کی لوگوں کا رجحان اس چیز دوتے کیوں آیا ہے نمبر ایک یہودیوں کی پروپیگنڈا ہے یہودیوں کی سازش ہے کہ لوگوں کو اسلام کو دور کیتا جائے قرآن کو دور کیتا جائے دین مذہب کو دور کیتا جائے اسلام کو دور کر کے یہودیاں کا نظام مسلمان دے اندر پایا جائے اور سب نالوں زیادہ وجہ مسلمان دے اندر یہ پیدا کی جاتی ہے کہ انہاں دا اللہ دے اوتے بھروسہ ختم ہو جائے اللہ دے اوتے بھروسہ توکل یہ ختم ہو جائے اعتماد اللہ دے ختم ہو جائے اور اتنی بڑی سازش کہ مسلمانوں ہاتھ نہ ملائے مصافحہ نہ کرے سلام نہ کرے
اور اگر مسلمان نہ ملے تو نعوذ باللہ ہتھیار کے دستانے منہ تے ماسک پہن کے آئے کہ دوسرے نو اے وائرس جڑی نکلی ہوئی ہے انہاں چ پڑی سب نال بے اعتمادی مسلمانوں نے اندر یہ پیدا کی جا رہی ہے کہ اللہ کا توکل اللہ کا بھروسہ ختم ہو جائے. میرے بھائیو یہ افواہ ہے کہ مسلمانوں دے وچ اسلام کو ختم کیتا جائے. یہ دسو اللہ دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور دے اندر کوڑ برس تعاون جیسی بیماریاں آئی سی اور اللہ دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علاج بھی دسے. تو پتہ ہے کچھ اللہ دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ایسے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ سانو تعاون دی بیماری یہ سارے پیٹ کھل گئے. آپ نے کی فرمایا تسی اٹھاں دا دودھ تے پیشاب مکس کر کے پی لو تو اللہ ٹھیک کر دے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علاج دسیا ٹھیک ہو گئے پھر ایہی منہج یہودیت اختیار کرنے والے انہوں نے کی کرتا سی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے ستر قاری مبارک اور انہی تکلیفاں دی نعوذ باللہ کسی دی آنکھ کھو رہی سی اور کسی دے پیر مخالف سیرت والے کاٹ دیتے سی. جدو یہ ضرور کیسا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کیا جاؤ انہوں پکڑ کے لاؤ جی میں انہوں نے ساڑھے ہوتے ظلم کی تحقاریاں ہوتے جاؤ انہوں نے پیر بھی ہوئے کم دے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا بدلہ لیا سی. وائرس لوگوں نے اندر تفرقہ بازی لوگوں نے اندر ذہن دے اندر ایسا اختلاف پیدا کر رہا ایک بندے میں کچھ چیز ہے بھی نہیں کچھ چیز ہے بھی نہیں لیکن پھر بھی وہ چیز داخل کر کے مثال کے طور پر ایک بندہ بیمار نہیں میرے کو دم کرانا دے میں دم کرتا ہوں کہنا ہوئے تینوں نظر بھی لگی تیرے تے جنات بھی ہیں تیرے تے سایہ بھی ہے تیرے تے خیرت بھی ہے تیرا رزق بھی بندہ ہو جائے گا تو ٹور بھی نہیں سکنا اگلے مہینے تو کھٹڑے دے بیٹھ جائے گا اور اگلے مہینے تو چلن دے قابل نہیں ہوئے گا اور تیرے گھر دے اندر 10 دیو نے ایک کر عمل تے کڑوا بنا تو تے کھٹڑے دے پہ رہے ایک بندے کے گھر کچھ نہیں ہے میں وہ اس چیز تے حاضری کرتا تسی یہ دسو وہ اس چیز کا شکار ہو جائے یا نہیں ہو جائے. انہوں نے مسلمانوں نے اندر کی کرتے وائرس ملا دی ہے اگر تسی ہاتھ ملاؤ گے ہو جائے گا تھوڑے اندر وائرس ملا جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دی بیماری دوسرے دے اندر نہیں لگتی ایک دی بیماری دوسرے دے اندر نہیں داخل ہو سکتی لا یدخل المریض اور انہوں نے کیا دیتا کہ جو ہاتھ ملائے گا انہیں اندر وائرس پیدا ہو گیا سب نے جو ایک پر پکڑ ہے اللہ کا توکل اللہ کا بھروسہ ختم ہو جائے اللہ کے ہوتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ختم ہو جائے. میرے بھائیو جس بندے نے اللہ نے بھروسہ کر کے اپنے آپ کو اللہ نے سپرد کر دیتا ہے اللہ نے توکل کر دیتا ہے اللہ فرماتا ہے فهو حسبنا میں ہوں کافی اور اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ میں ہوں اتھو رزق دے گا جتوں گمان بھی نہیں ہوئے میں اتھو شفا دے گا جتوں پتہ بھی نہیں ہوئے لیکن اللہ فرماتا ہے شرط کیے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہ او بندہ میرے اوپر بھروسہ کرے. توکل کا معنی کیے بھروسے کا معنی کی توکل کا معنی ہے کہ ہزار کوششوں بعد ہزار محنتوں کے بعد لاکھاں محنتوں کے بعد ہر کام چھڑ کے اللہ کے اوپر یقین کرنا یہ توکل ہے. یہ انہوں کی کہتے ہیں توکل کہ ہزار کوششیں انسان کرتا رہتا ہے لیکن خدا بھروسہ
اللہ دے اوتے یقین ہے، اللہ دے اوتے بھروسہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ کافی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعے والے دن کوئی بندہ کسی نال اشارہ بھی نہ کرے، کسی نال گل بھی نہ کرے، اگر کرے گا تو جمعہ ختم ہے، جمعے کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ چیز کے اندر منع ہے۔ ایک جمعے جو پہلے کر سکتے جمعے کے اندر کسی نے اشارہ کرنا، گل کرنی، یہ چیز منع ہے۔ اللہ کی فرمان ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ فرماتا ہے ہر بندہ ہر قاعدہ پر اللہ فرماتا ہے ایمان والا میرے اوپر کرے توکل فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ فرماتا ہے میں انہوں کافی ہوں، بیماریاں یہ انتمت بھی کہتے ہیں اللہ اتوکل علی اللہ، میں اللہ دے بھروسہ کرتا ہوں، مصیبت آئیں پھر بھی کہتے ہیں توکل علی اللہ، میرا اللہ دے بھروسہ ہے، پریشانی آئیں پھر بھی کہتا ہے میرا توکل علی اللہ، میرا اللہ دے بھروسہ ہے، تنگیاں مصیبتاں رزق دی کوئی پریشانی ہے اے اللہ کو ہاتھ جوڑ کے کہنا فتوکلت علی اللہ، اے کہتے اللہ میں تیرے اوپر بھروسہ کرتا ہوں۔ غرض آخر کار غور کرنا، اللہ دا قرآن اعلان فرماتا ہے کہ جب اسلام آ گیا، ایمان والے آ گئے، دو گروہ بن گئے، ایک کفار دا ایک مسلمانہ دا۔ اللہ فرماتا ہے جب دو گروہ ہو گئے اور ایمان والے کی کہتے سے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ گے، تفلح العرب والعجم، تملک العرب والعجم، عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے۔ جب ایک اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہو گئے دو گروہ، کوئی منن والا ابو جہل دا، کوئی منن والا میرے نبی دا، کوئی منن والا ابو طالب دا، ابو لہب دا، کوئی منن والا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا، کوئی منن والا عبداللہ بن ابی منافق دا، کوئی منن والا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا۔ جب ایک گل ہو گئی نہیں منن والے جب نہیں منیا، اللہ نے قرآن اتار کے فرمایا او میرا پاک پیغمبر آؤ ہن تسی اپنے مسلمانوں کو بلا لو، بلاون تو بعد بشارہم فی الامر، اس معاملے کے اندر مشورہ کرو کہ لوگ مسلمان ہوندے نہیں یا نہیں، اگر ہوندے نہیں تو چھڑ دو، نہیں ہوندے نہیں نہ لڑائی شروع کر دو۔ دسو لڑائی جب شروع کرنی ہے کی کرنا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ کتنا مشکل کام ہے، کفار نہ لڑائی کرنا کتنا مشکل کام سی، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے جب ارادہ کر لو میرے پاک پیغمبر فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ دے بھروسہ کر کے لڑائی کرنی ہے۔ کیوں مسلمان اس دن بالکل قلیل، بالکل تھوڑے 313 لیکن کفار دا لشکر ویکھو 313 کو علاوہ ڈبل ٹرپل دے اندر کفار قریش کا لشکر، لیکن اللہ فرماتا ہے جب لڑائی کرنی ہے توکل کرو گے پھر کی ہوئے گا۔ اللہ کا قرآن اعلان کر دے سورۃ الفتح کے اندر او میرا پاک پیغمبر جب لڑائی شروع کرو گے توکل میرے تے کرو گے پھر کی ہوئے گا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، میرا اللہ دا حد تارے ہاتھ دے اتے ہوئے گا۔ کیوں کہ تسی میرے اتے توکل کیتا، میرے تے بھروسہ کر کے آ گئے ہو۔ غور کرنا اس گل دے اتے جدوں 313 دا لشکر اگے ہزاراں دا لشکر جدوں اللہ نے بھروسہ کر کے میدان دے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ جدوں میدان دے اندر آئے، تلوار بھی کوئی نہیں زیادہ، ہتھیار بھی کوئی نہیں زیادہ، کی یارو دسو ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی دے ہاتھ دے اندر تلوار ہے، ایک خالی ہے، ایک دے ہاتھ دے وچ نیزہ ہے، ایک خالی ہے، ایک دے ہاتھ دے
بھروسہ کر کے حکم دے مطابق آ گئے رب کعبہ دی قسم چاہ کے کہنا میں اپنی گل نہیں کر رہا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ دی گل کر رہا جدوں میدان وچ اترے صحابہ کو چھڑی سی کی ہوندا سی جدوں صحابہ چھڑی وینکر سی اللہ تبارک و تعالی انہوں تلوار بنا دیندا سی کیوں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ انہوں نے اللہ دے اوپر بھروسہ کر کے لڑائی شروع کی تھی ان لوگوں نال جو بے دین سی جو دین والا کلمہ نہیں پڑھنے والے سی دسو اللہ نے فتح دیتی یا دیتی نہیں کس وجہ تو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اللہ دے اوپر بھروسہ اچھا بھروسہ کیویں کرنے اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھروسہ کیویں کر کے دکھایا ہے صحابہ نے کیویں عمل کیتے غور کرنا میں اپنی گل نہیں کر رہا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سے اٹھ دے اوتے آیا اٹھ کے کیتا کھلا چھوڑ کے آ گیا آ کے سلام عرض کر دیا السلام علیکم یا رسول اللہ میرا تمہارے تے سلام ہوئے آپ نے فرمایا میں دس سلام کروا لیا آپ نے اٹھ کو کی کر کے آئے کہنے لگا یا رسول اللہ میں انہوں کھلا چھوڑ کے اللہ دے بھروسے دے آیا کی کر کے کھلا چھوڑ کے اللہ دے بھروسے دے چھوڑ کے آیا آپ نے فرمایا نہیں یہ اللہ دا بھروسہ نہیں اللہ دا بھروسہ انہوں کھلا چھڑ کے آگے میں کہنے اللہ دے بھروسہ کر کے آگے یہ جانور چھوڑ دیتا اس تو بعد کہنا اللہ دے بھروسے دے چھڑ دیتا یہ اللہ دے توکل نہیں سنو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام توکل اللہ نے ہوتے لوگوں نے دسنا چاہنے نے لوگوں توکل کیویں کرنا ہے آپ نے فرمایا توکل ہے کی کرنا ہے جا اپنے اٹھ کو باندھ دے باندھ کے پھر اللہ دے بھروسے دے چھڑ گیا اور کہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ یہ اپنے اٹھ کو باندھ کے پھر پھر کہے میں اللہ دے بھروسے دے چھڑ گیا پھر دا توکل ہے یہ میں نہیں کھلے چھڑ دینا اور پھر کہنا اسی اللہ دے بھروسے دے چھڑ گیا اللہ دے بھروسے دے یہ بھی ہو جانے چوروں کو پتہ لگ جائے نا یہ نہ گھر کھلا چھڑیا ہوئے پھر جانور بھی لے جائے یہ اللہ دے بھروسہ نہیں اللہ دے بھروسہ کیوں بندو بند کے حفاظت کے اندر کھڑاؤ اور پھر اللہ دا نام لے کے آ جاؤ اللہ فرمانے جدو اے اللہ کے لوگ میرا آؤ گے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ پھر اللہ ہے کافی اور اللہ پہلے فرمایا کہ کفار جدو لڑائی کرنی ہے کی کرنا ہے اللہ دے بھروسہ کرنا اور اگر اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی لڑائی اگر صلح کی طرف آ جاؤ کہنے اللہ کے رسول اسی صلح کرنا چاہتے ہیں اسی تھوڑے نال لڑائی نہیں کرتے پھر کی کرنا اللہ نے قرآن کے اعلان فرمایا میں اپنے گل نہیں کر رہا اللہ نے قرآن اعلان فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ
جنگ ہوئی، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ نجد لڑ کے آئے. جدو غزوہ نجد لڑ کے آئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھکے ہوئے تھے، صحابہ بھی تھکے ہوئے تھے، تھکاوٹ بڑی زیادہ چڑھی ہوئی تھی جسم کی حالت کے ہوتے. آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام کے اندر درختوں کا جھنڈ سے آگے آپ نے سایہ کوشش کرنے کی تھی. آگے درختوں کے جھنڈ تلے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے. آپ نے موڑے کے تلوار سے آپ نے تلوار اٹھایا، اتار کے درخت نال لٹکا دیتی. جدو لٹکا دیتی اور کرنا حدیث پہلے بھی تجھے سنی ہوئے گی، لیکن اور کرنا پس منظر کا مقام ہے، غزوہ نجد کا مقام ہے. غزوہ نجد لڑائی کر کے جدو آئے کی ہویا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار لٹکا دیتی. تلوار لٹکاون دو بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیک لا لیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو کی آ گئی اونگ آ گئی. غور کرنا اس مقام دے ہوتے اونگ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ یا مدد یا علی مدد. ہن جڑا حادث روا ہے مشکل کشا ہے، اللہ کا قرآن کہنا ہے اللہ نہیں آدھی کیونکہ مشکل کشا کبھی سن نہیں سکتا، کبھی ہوگا آوی نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نہیں ہے. اور کرنا ذرا کے توکل اللہ فرماتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، میں اللہ خود کافی ہوں. جو میرے ہوتے بھروسہ کرتے اللہ فرماتا ہے میں کافی ہوں، انہوں کوئی بندہ نقصان پہنچا نہیں سکتا. جب ان کا یہ کافر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کے اندر تھی کہ اے سوئے میں آمد کی طرح تلوار چک کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جگہ کے تلوار آ کے رکا اور تم کون بچانا والا ہے. غور کرنا میں اپنی بل نہیں کر رہا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کافر تاک لگے ہوئے سی. جب ان کا ہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آ کے تلوار اٹھائی، تلوار اٹھانے دو بعد آقا نامر آمن دلال ذریتیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں بارے اللہ قرآن اعلان فرماتا ہے ان کو سنو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جنہیں بارے سنتے پہ پھر بھی اللہ قرآن اتار دے گا، بیٹھے پھر بھی قرآن اتار دے گا، تنگیاں کرتے پھر بھی بانا دے گا اللہ قرآن اتار دے گا. لوگوں دشمن بد سلوکی کر دیں گے پھر بھی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ دیامنا دلال پھر بھی کوئی نہیں کچھ کہتا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے گلے دے وچ فرمایا ایک دشمن کپڑا سٹ کے زوردار کھچڑے تے تکلیف دے گئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن آمنا دلال اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ کہ وہ پیغمبر پھر بھی کسی نے کچھ نہیں کہتا. غور کرنا جب تلوار اٹھائی جگایا جگاون دو بعد کہتا ہے یہ دس محمد تلوار میرے ہاتھ دے اندر ہے تسی بالکل خالی دسو اج مینوں میرے کول کون بچائے گا کہ ہتھیار میرے کول میں جو چاہوں کر سکتا مارا تے مار سکتا چھوڑا تے چھوڑ سکتا جو کچھ بھی کرنا تے کر سکتا. لیکن پیغمبر کی فرماتے ہیں آپ نے فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. میں تو اس اللہ پہ بھروسہ کرنا جڑا اللہ میرا کافی ہے. تو جتنا
سازشاں کر کے مارنا، لیکن میں ڈرنا والا کوئی نہیں، کیونکہ میرا بھروسہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کا قرآن اس بات سے فرماتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ایک دفعہ میرے اوپر بھروسہ کر کے دیکھو، میں تمہاری تکلیفاں بھی ختم کر دے گا، مصیبتاں بھی ختم کر دے گا، پریشانیاں بھی ختم کر دے گا، کورونا وائرس جیسی بیماری بھی ختم کر دے گا، اور رزق ایسی جگہ دے گا نہیں ہوئے گا۔ غور کرنا تلوار جب ایک پکڑی ہوئی سی، آپ نے فرمایا میرا توکل میرا بھروسہ اللہ دے اوتے، غور کرنا اللہ دا نام جدو لیا، بھروسہ اللہ دا لیا، کی ہویا تلوار گر گئی، ہاتھوں تلوار گر گئی، چکی ہوئی سی کہندی اس منافق تے یہودی دی کہ میں مارا گا، لیکن جدو اللہ دا نام لیا تو تلوار ہاتھ وچ گر گئی۔ دسو پہلے مرضی کہندی سی، مرضی دا ہوندی سی تلوار چک لئی، ہن توکل جدو آ گیا دسو مرضی کہندی اللہ دے تلوار رہی اودے ہاتھ وچ نہیں رہی، کیونکہ اس کا مطلب میرا جسم تے میری مرضی والا یہ لفظ بھی غلط ہے، یہ لفظ بھی غلط ہے، یہ کردار بھی غلط ہے، یہ کہنے والیاں بھی غلط نے، یہ کرن والیاں بھی غلط نے، یہ بولن والیاں بھی غلط نے، یہ جڑے فرمایا پروپیگنڈا کرن والے سارے غلط نے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جتھے میرا اللہ دا لفظ آ جائے گا مسلمان میرے پہ بھروسہ کرے گا، توکل میرے پہ کرے گا۔ یہودی تلوار چکے ہوئے پیغمبر کو تکلیف دے مارن واسطے آیا، جدو اللہ دا نام لیا مرضیاں ختم، مرضیاں کیتیاں اللہ دیا، جدو تلوار گری آپ نے تلوار چک لی، آپ نے فرمایا دس ہن میرے کول تینوں کون بچائے گا؟ پہلے تو کہتا سی میں مار دیواں گا، لیکن میں اللہ دا نام لیا، بھروسہ اللہ دا لیا، مینوں پتہ دی ہوا حسبہ میرا اللہ مینوں کافی ہے۔ ہن دس کہنے لگا پیغمبر جی ہاتھ جوڑ کے کہندے تسی کون؟ رحمت للعالمین ہو، شفقت کرن والے ہو، مہربانی کرن والے ہو، مینوں معاف کر دو، غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی، مینوں کی پتہ سی تیرا اللہ ہوئے جڑا ہاتھاں دے وچوں تلواراں وی گرا گیا ہے، مینوں پتہ نہیں، مینوں کی پتہ سی کہ ہاتھاں دے وچوں تیرا پروردگار ہوئے جڑا تلواراں وی گر دیندا ہے، مینوں کی پتہ نہیں کہ تہاڈا پیغمبر ایسا پیغمبر دے رب دے بھروسہ ہے کہ لوگ تکلیفاں دے جا رہے نے، پیغمبر دے منن والے کہہ رہے نے انہاں نوں بد دعا کر دو، لیکن او پیغمبر کہنا نہیں میرا اللہ دے بھروسہ ہے، اگر اے مسلمان نہیں ہوتے اللہ اللہم اہدی قومی فإنہم لا اللہ اگر ایک مسلمان نہیں ہوتی اللہ انہی اولاداں نوں تو ہدایت دے دے۔ غور کرنا بھروسہ کی دسی رب دسی قسم چک کے کہہ رہے ہیں، تاریخ والا لکھن والا راغب العروف لکھتا ہے جب رب دے بھروسے دے اللہ دے پیغمبر نے چھوڑ دیتا 10 یا 8 سال کے بعد سارا طائف والا مقام مسلمان ہو گیا۔ دسو پیغمبر قادر نہیں اگر اپنے صحابہ کو کہتا لشکر دوڑا دے نہ دے مار دے کہ میں نو پتھر مار دے تو نہیں کر سکتے، لیکن بھروسہ اللہ دے اوتے غور کرنا، میں اپنی گل نہیں کر رہا، غور کرنا ذرا آگے آؤ۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان کیتا لوگو میں اللہ دا نبی ہاں، مینوں اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ جب ایک گل کی قریش مکہ دے کافر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن ہو گئے، کی ہو گیا آقا دے دشمن ہو گئے، کوئی کہتا ہے کہ پاگل ہے، کوئی کہتا ہے کہ مجنون ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ ہے، کوئی کہتا ہے جادوگر ہے، کوئی کی کہتا ہے، کوئی کی کہتا ہے، گلاں باتاں بہت ہو گئی ہیں، کہ تام تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو گئی ہیں۔
جب شوری ہوئیاں زیادیاں اللہ دے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے جاؤ پیغمبر تسی ہجرت ہجرت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی چل گئے جنہوں نے غار ثور دیکھی اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر انہیں پتہ ہوئے گا کہ غار ثور کے اندر اللہ کے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کفار قریش کو اللہ کے آساس تھے ایسے اور جو رہ گئے اللہ انہوں نے جان دی توفیق اور کرنا پیغمبر علیہ السلام غار ثور کے اندر جا کے پناہ لیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اعلان لیں کہ ہویا کفار قریش مکہ دے کافر تلاش کرتے نشانات دے مطابق آدھے غار دے منہ دے اتے آئے غار دے منہ دے اتے آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھلے آپ بھی تھلے غزہ کردار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے خرے کہ کفار کی آگے ہوتے آگے اگر چڑھ اپنی نگاہ تھلے کر دے تے اسی دونوں پکڑے جان گے اور ساڈے تے تکلیفاں انہاں دی شروع ہو جان گیاں اور ساڈے تے ظلم دی انتہا کر دیں گے جدوں ایک گل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سہن چاہی آپ نے فرمایا ہولے ہولے دھیرے دھیرے ابو بکر کو فرمایا ابو بکر خیر کی گل پریشان نہ تینوں پتہ نہیں میں اس پروردگار دے بھروسے دے آیا جڑا پروردگار مینوں بچانے والا ہے جڑا پروردگار مینوں عزت دینے والا ہے جڑا پروردگار مینوں نبوت دینے والا ہے جڑا پروردگار میرے ہر کام نوں جان والا ہے میرے سینے تے راز ہوئی جاندا ہے میں تو اس اللہ دے بھروسے دے آیا جدوں یہ گل کیتی اللہ دا قرآن اتاریا فرمایا او پیغمبر اللہ مقرر کر دیتے کہ جو نعوذ باللہ کا پکڑ کے لائے گا یا کا سر قلم کر کے لائے گا اسی انہوں کی نے 100 اٹھ دین واسطے تیار ہے اعلان ہو گیا کہ 100 اٹھ ملے گا جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ پکڑ کر لائے گا لہذا اعلان ہویا ہر بندے دی کوشش سی کہ 100 اٹھ انعام میں ملے حافظ صاحب کے بارے امریکہ نے کہہ دیتا ہے کہ جیرا انہوں پکڑ کے لائے گی انہیں سر قلم کر کے لائے گا اسی انہوں پتہ ہے کتنے ہزار عرب ڈالر دیا گا اچھا کی ہویا پکڑا کی اللہ یہ اعلان ہو گیا کہ پکڑ کر لائے گا یا سر قلم کر لائے گا کہ 100 اٹھ دیکھی مطلع لو آج دی 100 اٹھ لی ایک اٹھ 2.5 لاکھ
آپ لا لو. سوٹ مقرر ہو گئے، اعلان ہو گیا. تعاقب کرنے واسطے فرمایا چل پئے. زیادہ کوئی نہیں پوچھے، لیکن ایک صحابی جنہاں پہلے مسلمان نہیں ہو سکے، لیکن ایک صحابی کا نام کی سراقہ بن جوشم. سراقہ بن جوشم یہ صحابی نام آئے. انہوں پتہ چلیا کہ آقا جا رہے ہیں. فرمایا ابو بکر کے نام ہے. ایک ہی کیتا انہوں نے پیچھے تعاقب کر لیا. سراقہ بن جوشم رضی اللہ تعالی پکڑ واسطے کہ سوٹ دے لالچ ویسے کہ سوٹ ہمیں ملن گے. ان کی ہے یارو غور کرنا. او میرے بھائیو چند نمبر سوسائٹی والے ہو، اللہ تمہیں عزت نال نوازے. غور کرنا، میں اپنی گل نہیں کر رہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے صحابہ کے نال نے کہ نبی دا دشمن تعاقب کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑ کر لاوا. غور کرنا تاریخ کے اندر واقعہ موجود ہے. اور سراقہ بن جوشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آندے. کی ہوندے جدوں نزدیک آندے گھوڑے زمین تے پھس جاندا ہے، زمین تے چلا جاندا ہے. جدوں زمین تے چلا جاندا ہے پیغمبر نے فرمایا مخاطب کر کے کہندے او اللہ کے نبی جی میرا گھوڑا زمین تے دس گیا ہے، دعا کرو میں تورے پیچھے نہیں آواں گا. دوسرا فرمایا مختصر کر کے میں اپنی گل کر رہا. تاریخ والا لکھدا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نے تے ہن یہ پیچھے تعاقب کر رہے ہیں لالچ سوٹ دی وجہ پر. لیکن توکل اللہ دے نبی دا کی سی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ میں تیرے اوپر بھروسہ کر کے جا رہا. اللہ انہاں دشمنوں میرے نزدیک بھی نہ آ جان دے. اللہ انہاں دشمنوں دا ہاتھ میرے ہتھاں دے نال آ دے. کیونکہ اے دو ہاتھ نے ید اللہ فوق ایدیہم، جنہاں ہاتھاں دے اوتے اللہ دا ہاتھ ہے. میرا بھروسہ اللہ دے. اور دشمن نزدیک آ گئے، تعاقب کر گئے، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑ نہیں سکیا. کیوں؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. پیغمبر دا بھروسہ اللہ دے سی. پیغمبر دا بھروسہ اللہ دے سی. جب رہے ہوئے آپ نے فرمایا سراقہ بن جوشم کہتا ہے یا رسول اللہ کل لگے چلی جاندی ہے، میں چلا جانا پیچھے. آپ نے فرمایا او سراقہ او دن تیرا کے حال ہوئے گا جس دن تیرے ہاتھاں دے وچ کیسر و کسرا دے خزانے ہونے. دسو او دن تیرا کے حال ہوئے گا جس دن تیرے ہاتھاں دے وچ کیسر و کسرا دے خزانے ہونگے. آیا دسی پکڑا لیکن کچھ خبریاں دے دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کرنے نبی دی دعا کی قبول ہوئی. غرض آخرکار یہ فرمایا پیچھے چلا گیا، پکڑ نہیں سکیا. میرا موضوع اتنے تک ختم ہو گیا کیونکہ اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے لوگوں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. کہ جنہ بھروسہ میں اللہ دے میں اللہ کافی ہے. اس واسطے اس کرونا یا اس جیسی پوری جو بھی ہے تکلیف آنی دے اپنے آپ کو مصیبت پان دی لوڑ نہیں. اللہ فرماتا ہے کسی بھروسہ میرے اوپر رکھ لو، اللہ تعالی کافی ہے. اللہ تعالی نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن
نجاة من زلالة وكل زلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين